اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سنتے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحمان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عاجزی کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے ہیں جن کو ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی تو وہ خوب اتارے گئے اور ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگ کی جھڑکٹ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھیر دے؟ پھر آپ کہہ دیجئے کہ ہم کسی طرح دلائل کے مختلف پہلوؤں سے پیش کریں اور پھر ہم اعراض کریں تو ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بتلاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے تو خود اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجائے ظالم لوگوں کو اور وہ بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس کے واسطے بھی ان کو پیغمبروں کو صرف اس کے واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ پھر جو ایمان لے آئیں اور درستی کر لیں سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغلوب ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا، بوجھ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو ہم نے تم سے کہا، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تم سے صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں اور ان لوگوں کو نہ نکالیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرہ بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرہ بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ہم آیت کو تفصیل کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ وہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں کہ جن کو تم لوگوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں پر نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب پاس وہ چیز ہوتی تو جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارے باہمی قصہ فیصلہ ہو چکا ہو تو، اور ظالموں کو وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجائے اللہ کے، اور تم چیزوں کو
تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تر ایک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی ترو نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گناہ قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اس کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور برتر ہے، اور تم پر نگاہ داشت رکھنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچی، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لے جائے جائیں گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے کی، اگر تم ان سے نجات دے دو تو ہم ضرور وہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم ہی کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ان پر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم پر کوئی گروہ کر کے سب کو بڑھا دے، اور یہ تمام ایک دوسرے سے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہم کسی طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، ہر خبر کی وقوع کا ایک وقت ہے، اور جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیت میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے بعض پر اس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دین میں زندگی نے انہوں نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سب سے اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ ان کا سفارشی، اور یہ کیفیت ہوگا کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ ایسی ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو کوئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی؟ جیسے کوئی شخص ہے کہ اس کے شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے رہا کر دیا، اور اپنے وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کی کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہا ہو کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی پوری مطیع ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ وہ جالس وہ پڑے گا، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کو ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے اور پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل
قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے تو یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کے طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکساں ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں۔ اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کہ کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان کی جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں سے بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نے نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا کو، یحییٰ اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، اور سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس اور لوط کو، اور ہر ایک تمام جہان لوگوں پر اور تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیزوں ان کے کچھ باپ داداؤں کو، اور جو کچھ اولاد کو، اور جو کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہی جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسی بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ جیسے قدر کرنا واجب تھی ویسی ہی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کسی نازل کی ہے، وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان سے متفرق اور راک میں اور رخ چھوڑا ہے، جن کی ظاہر کرتے ہو اور بہت ہی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت
ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کی خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے. اور یہ بھی ایسی ہی کتاب سے ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کو تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں پر اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، یوں کہیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی یہ بھی وحی نہیں آئی. اور جو شخص یوں کہیں کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیت سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو یاد دیا تھا اس کو تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نصیحت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں. واقعی تمہارے آپس میں تو قطعاً تعلق ہو گیا اور تمہارا دعویٰ تم سے گیا گزرا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، اور وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج کو چاند کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی باتیں ہیں ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں سے خشکی میں اور دریا میں بھی راستے معلوم کر سکو. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. اور وہ ایسا ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے کہ ایک جگہ چندے رہنے کی. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کو نبات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبزہ شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. اس سے سبزہ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. اور کھجور کی درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے گوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں. اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے باغ بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو. ان میں سے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کی شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور اب ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلاسن تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے. وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب.
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ چیز ہر چیز کا کارساز ہے، اس کو تو کسی کا نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کے محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے، نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی کا ذریعہ پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنے فائدے کرے گا، اور جو شخص اندھ ہارے گا اور اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارے نگران نہیں ہوں، فائدہ کرے گا، اور جو شخص اوندھارے گا اور وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طور پر دلائل کا مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کو وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کے نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ اور گالی مت دو اور ان کی جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ راست جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کے عمل اور مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، وہ سو ان کو بتلا دے گا کہ جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے قسموں پر بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب سے اللہ کے قبضہ میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر ہے کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔